جب دین کو چھوڑ کر دنیا کی طرف آتے ہو تو یہی وقت اور تنگ ہوتا چلا جاتا ہے۔ گھڑیاں وہی کہہ رہی ہوتی ہیں، بندہ پورا نہیں آ پاتا، لیکن جب مقدم دین ہوتا ہے تو گھڑیاں پھر بھی وہی منٹ اور سیکنڈ بول رہی ہوتی ہیں، لیکن اس میں اتنی برکت اور اتنی وسعت آ جاتی ہے کہ آپ تمام امور کی سر انجام دہی آسانی سے کر رہے ہوتے۔ وجود انسانی کی جو استطاعت ہے اسے ذکر اللہ سے جلا نصیب ہوتی ہے، قوت نصیب ہوتی ہے ہر پہلو سے۔ تو جب ہم دنیاوی امور مقدم کرتے ہوئے دین مؤخر کرتے ہیں تو وہ دنیا پوری نہیں ہوتی، اس میں تنگی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب دین کو مقدم رکھتے ہیں تو دنیا چھوٹتی کوئی نہیں، آسان ہو جاتی ہے۔ تو یہ ضرور دیکھیں، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گھر میں جھگڑے بنا دیں کہ ذکر کیوں نہیں کرتے، مجھے معلوم ہے آج کی حیثیتیں ہماری جو معاشرے کی ہیں وہ کیا ہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ بستر سرانہ لے کر باہر بیٹھے ہوں، لیکن وہ جو ایک ترغیب ہے لحاظ سے، تدبیر سے، دیکھیں نا، کوئی شے مجھے اچھی ملے، کھانے کو ہی ملے، تو میں کیا چاہوں گا، اہل و عیال تک لے، میرے بچے کھا لیں، میں نہ بھی کھاؤں تو میرے لیے وہ، میں نہ بھی کھاؤں تو مجھے وہ ذائقہ دار محسوس ہو رہی ہوگی، کیوں میری اولاد کھائے۔ تو یہ اللہ ہم اپنی اولاد کو نہ سکھائیں، ان کی ترغیب اور ان کی تربیت کی تدبیر نہ کریں۔ احساس بڑی قیمتی چیز ہے، اور احساس کے ساتھ وہ جو ایک ہمہ وقت کوشش ہے نا، مستقل مزاجی، یہ دوسری بڑی قیمتی ہے۔ مستقل مزاجی نہ ہو، احساس جو ہے وہ بھی مدھم پڑ جاتا ہے، مزاج کا حصہ ہوتا ہے۔ تو اس احساس کو اس درجے کا سلامت رکھیں، احساس ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں کہ مستقل مزاج ہوں، اور مستقل مزاج ہونے کے لیے کیا عمل کیا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرض کی گئی کہ یا اللہ کریم کو کون سا عمل پسند ہے؟ آپ نے فرمایا وہ عمل جو تواتر کے ساتھ ہو، متواتر کیا جائے۔ اب تسبیحوں میں کتنی عظمت بیان ہے درود شریف کی، اگر کوئی ایک دن میں 1000 پڑھے اور پھر ایک دن میں وہ 100 پڑھے، وہ 1000 سے 100 زیادہ بہتر ہے کہ اگر وہ روزانہ پڑھے۔ عند اللہ یہ عمل پسندیدہ ہے کہ وہ متواتر ہو رہا ہے۔ تو جب آپ اپنی زندگی میں جائیں تو دیکھیں امور دنیا ساتھ ہیں، عوارضات زندگی ساتھ ہیں، منسلک ہیں، یہی امتحان ہے۔ تو عوارضات زندگی میں سے گزرنے کے لیے ترتیب ضروری ہوتی ہے، اپنا نظم بنائیں، زندگی کو نظم پر کھڑا کریں تو آپ اپنے لیے جو ضروری اور ترتیب ضرورت کے تحت ان چیزوں کو طے کرتے جائیں گے۔ تو جب تک ذکر کے لیے تعین نہ کیا جائے، کسی دن ہوگا کسی دن رہ جائے گا۔ تو پرانے ساتھی تو چونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے اور ان کی تربیت کا حصہ ہو چکا ہوتا ہے کہ جی فجر کا ذکر ہے، شام کا ذکر ہے، نئے آنے والے جو ہیں وہ مقرر کرتے ہیں کہ جس وقت فارغ ہوں گا کر لوں گا، وہ جس وقت فارغ ہوں گا کر لوں گا، وہ ذکر رہ جاتا ہے۔ تو ان کی ترغیب میں بھی یہ بات داخل کیا کریں کہ انہیں اگر یہ سہولت ہے، نیا بندہ ہے وہ سیکھ رہا ہے، کرت میاں جو تجھے وقت پسند ہے ایک مقرر کر لے، جب وہ ذکر کرتا رہے گا تو پھر اوقات جو ہیں ان کی اہمیت بھی اسے سمجھ آ جائے گی۔ تو اپنی زندگی کی تقسیم میں ذمہ داری کا احساس جو ہے وہ معدوم نہ ہو، امانت ہے، اللہ کا احسان ہے، ہمارا کسی پر کوئی احسان نہیں ہے کہ ہم اسے سکھا رہے ہیں، اس کا احسان ہے کہ تقسیم وہ فرما رہے ہیں، مخلوق اس کی، اس ادائیگی کے اسباب میں وہ داخل فرما رہے ہیں، ثم الحمدللہ، میں کسی کا کوئی کمال نہیں۔ سب سے پہلے میں مکلف کس کا ہوں؟ اپنی ذات سے شروع ہوگی، یہی بات متعلقین سے پھر ذمہ داری کے علاقے تک جائے گی، اور میں سارا کچھ چھوڑ کر صرف ذمہ داری کے علاقے کو دیکھتا رہوں تو میں 2 حصے تو چھوڑ گیا۔ تو یہ پہلو اور یہ انداز ہر ایک کے ذمہ ہے، بلغ عنی ولو آیا، او کما قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذمہ دار نہیں ہے صرف، ہر ایک کے ذمہ ہے دین کی تبلیغ۔ تو جب اپنی زندگی کو
ایک ترتیب اور ایک انداز پر کھڑا کرو گے تو ہر شے کے لیے وقت بھی ملے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات، ہمارے لیے یہ جو وقت ہے کم ہے یا زائد، جو بھی بحث کرتا ہے، چونکہ کسی کا گزرتا نہیں، کسی کو ملتا نہیں، کوئی کہتا ہے وقت نہیں ملتا، کوئی کہتا ہے گزرتا نہیں، یہ ہر ایک کے حالات پر انحصار ہوتا ہے، لیکن ہم اسے شمار کرتے ہیں سیکنڈ یا منٹ سے، اور سیکنڈ کی کیا طوالت ہے، منٹ کی کیا طوالت ہے، گھنٹے کی کیا طوالت ہے، دن کی کیا طوالت ہے، ہمارے سامنے طے شدہ سے، لیکن اللہ کی مخلوق ہے، ایک سیکنڈ کو وہ دن کی طوالت دے دے تو دے سکتا۔